وقت کا بادشاہ وہاں بھی موجود ہے، اس نے اپنے اس درباری آدمی کو بلا لیا، بلعم اس کا نام ہے، اس سے کہنے لگا اسم اعظم تیرے پاس موجود ہے، تیری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے امتیوں کے لیے، ان کے لیے بددعائیں کر دے تاکہ وہ لوگ ہمارے علاقے میں نہ آئے، تاکہ وہ لوگ ہمارے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہ بندہ کہنے لگا میں کسی کے لیے ایسے بددعا نہیں کر سکتا، میں پہلے اللہ سے ہم کلام ہوں گا، میں استخارہ کروں گا، استخارہ کرنے کے بعد اگر میرے رب نے مجھے اجازت دے دی ہے میں ان کے لیے بددعا بھی کروں گا، میں ان کی ہلاکت کے لیے بددعائیں کروں گا۔ وہ بندہ رات کے وقت سونے کے لیے چلا گیا، اپنے خواب گاہ کے اندر چلا گیا، فرمایا پہلی رات ہے، خواب کے اندر اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا میرے کلیم کے لیے بددعا نہیں کرنا، بنی اسرائیل کے لیے بددعا نہیں کرنا۔ یہ بندہ صبح کے وقت بیدار ہوا، قوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اب تو بددعا کر دے۔ فرمایا رات کے وقت میں سویا، میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے رب نے مجھے بتا دیا یہ نیک انسان ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کے لیے بددعا نہیں کر سکتا۔ فرمایا قوم کے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، انہوں نے وہ سارا سونا چاندی لے کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعائیں کروانے کے لیے اس بندے کے پاس آ گئے، اس کے قدموں کے اندر سونا ڈال دیا گیا، اس کے قدموں کے اندر چاندی کو ڈال دیا گیا، پھر اس سے کہنے لگے اتنا ہدیہ تمہارے حوالے کر دیا گیا، اب تو کم از کم ان کے لیے بددعا کر دو۔ وہ بندہ کہنے لگا وہی بات ہے، پہلے اپنے رب سے ملاقات کروں گا، استخارہ کروں گا، اگر میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا پھر ان کے لیے بددعا کروں گا۔ فرمایا رات کے وقت سویا رہا، ساری رات کے اندر کوئی خواب نظر نہ آیا، ساری رات کے اندر کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا، ساری رات کوئی کلام کرنے والا نظر نہیں آیا۔ یہ صبح کے وقت بیدار ہو گیا، قوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی کیا بنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کوئی خواب نہیں دکھایا، نہ تو بددعا کرنے کا حکم دیا، نہ بددعا کرنے سے منع کیا گیا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ منع کرنا چاہتا پہلی رات کی طرح تمہیں منع کر دیتا، اب یہ دوسری رات کے اندر تمہیں کوئی حکم نہیں ملا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بددعا کرنے سے تمہیں منع نہیں کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرو، ان کی قوم کے لیے بددعا کرو۔ اس بندے کو مجبور کر دیا گیا، یہ کہنے لگا میرے ساتھ چلو، ان لوگوں کو لے کر کوئی ہیتان پہاڑی کے اوپر چلا گیا، وہاں جا کر ان کے لشکر کا معائنہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، ان کی تعداد کا اندازہ لگایا، اندازہ لگانے کے بعد جب یہ واپس آنے لگا اس کا خچر جس کے اوپر سوار ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہ کوہ ہیتان پہاڑی کے اوپر گیا، خچر ساتھ لے کر جا رہا، بیٹھ گیا وہ، اس نے مارا، اس کے اوپر جبر کیا، ظلم کیا، اٹھانا چاہتا ہے لیکن وہ خچر اٹھتا نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس خچر کو بولنے کے لیے انسانی زبان عطا فرما دی، وہ کلام کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ کیوں مجھے مارتے ہو؟ یہ دیکھتے نہیں ہو دائیں طرف فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، یہ بائیں طرف فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہی، مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے تو؟ اس نے اس کی بات نہیں سمجھی، پھر اسے مارا، پیٹا، اتنا ظلم کیا کہ بیچارہ گدھا چلنے پر مجبور ہوا، خچر چلنے پر مجبور ہوا، تو وہ ایسی جگہ پر آیا کہ جہاں ان کے لوگ موجود تھے۔ وہ بے نمازی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نحوست اس علاقے پر پڑ رہی ہے، اس کی نحوست اس گلی پر پڑ رہی ہے، اس کی نحوست اس گھر خاندان پر پڑ رہی ہے۔ یہ واپس آیا خچر کو لے کر، اس نے کہا میں نے اندازہ لگا لیا ہے تقریباً وہ 6,70,000 کے قریب ہیں۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ 6,70,000 کے قریب ہیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا، آ جاؤ ان کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ قوم کے لوگوں کو اس نے جمع کیا، قوم کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔
اللہ تیری شان کے کیا کہنے ہیں، جو کبھی کسی کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں اٹھا کیا کرتا تھا، جو کبھی کسی کے لیے رویا کرتا تھا، آج وہ مال کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، سونا چاندی کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے، آج لوگوں کے لیے بددعائیں کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد بددعا کر کے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہلاکت کی بددعائیں کرنے لگا۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے زبان کا رخ پلٹ دیا۔ یہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کی زبان سے نیک دعائیں نکلوا رہا ہے، نیک تمنائیں نکلوا رہا ہے۔ فرمایا جب اس نے اپنی قوم کا نام لیا، اس نے قوم کا نام لیا، قوم کا ذکر کیا، اللہ نے اس کی زبان کا رخ قوم کی طرف پھیر دیا۔ اب یہ قوم والوں کے لیے کہہ رہا ہے تم ہلاک ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ جب اس نے اپنی قوم کو بددعائیں دینا شروع کر دی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہدایت کی دعائیں دینے لگ گیا، ان کے لیے مدد اور نصرت کی دعائیں مانگنے لگ گیا، اب قوم کے لوگوں کو غصہ آ گیا، وہ جلدی میں آگے بڑھے۔ ایک آدمی نے دامن پکڑ کر کھینچا، جھٹکا مارا اور کہنے لگا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ہم تو بددعا کروانے کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرے گا، لیکن تو ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگا میں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کر رہا، جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، آپ کی قوم کا نام لیا، میری زبان سے بددعا کا لفظ نکلتا کوئی نہیں۔ اچھا اب اللہ 8ویں پارے میں 9ویں پارے میں فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس بندے کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکنے لگ گئی، جو مال اور زر کے پیچھے اپنی ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور قوم کہہ رہی ہے ہمارے لیے بددعا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا میرا بس ہی نہیں چل رہا، میں تمہارے لیے دعائیں کروں میرے منہ سے بددعائیں نکل رہی ہیں، ان کے لیے بددعا کروں میرے منہ سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ اچھا یہودی آدمی بڑا چلاک ہوتا ہے، اللہ کی قسم بڑا چلاک ہوتا ہے، آج بھی بڑا چلاک ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بددعاؤں سے ان کو نہیں مار سکتے، میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، اب ایک کام اور تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرنا پڑے گا، فتنہ پھیلاؤ، فتنوں کے اندر ان کو گرفتار کرو۔ انہوں نے کہا بھائی کون سا فتنہ؟ کہ تمہاری قوم کے اندر لڑکیاں ہیں، خوبصورت ہیں، ان کو کہو کہ بناؤ سنگھار کریں، تجارت کا کچھ سامان ان کو دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ان کو بھیجو، ان لڑکیوں کو وہاں پر بھیجو۔ یہ یہودی آدمی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف فتنہ ڈالنے کا اندازہ کر لیا، اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہنے لگا لڑکیوں کو تیار کرو، وہ جو خوبصورت ہے آدھا لباس پہن کر جائیں گے، ان کے ہاتھ کے اندر تجارت کا سامان پکڑا دیا جائے گا۔ جب یہ عورتیں موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں چلی جائیں، ان سے کہنا وہاں جا کر سودا بیچنے لگ جاؤ، وہاں پر جا کر کاروبار کرو۔ ان عورتوں سے کہنا اگر کوئی گندی نگاہ کے ساتھ، بری نگاہ کے ساتھ تمہاری طرف بڑھنا چاہے، اسے منع نہیں کرنا، اس نے روکنا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک آدمی بھی بدکاری کا ارادہ کرے گا، وہ اسی کی وجہ سے قوم ہلاک ہو جائے گے، اسی کی وجہ سے قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس نے 10 آدمیوں کا نام نہیں لیا، 100 آدمیوں کا نام نہیں لیا، 1000 آدمیوں کا نام نہیں لیا، اس نے کہا صرف ایک آدمی جو بدکاری کا ارادہ کرے گا اور وہ زنا بھی کرے گا، اس کا وبال ان کے اوپر پڑتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ عورتیں وہاں سے نکل کر چلی گئی، چلتے چلتے بازار کے اندر سے ایک عورت ایک نوجوان کے پاس سے گزرنے لگی ہے، اس نوجوان نے اس عورت کا دامن پکڑ لیا، اپنے قریب لے کر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، آپ تڑپ کر رہ گئے، اس نوجوان
نوجوان نے اس عورت کو لیا، لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے آپ یہی کہیں گے یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، یہ نہ کرنا گناہ ہے، یہ اس سے بچتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ گناہ کا ارادہ ہے، یہ زنا شمار کیا جائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے موسیٰ جو مرضی کام کروا لے لیکن آج اس عورت کو جانے نہیں دوں گا، یہ میری تمنا بن گئی ہے۔ اس عورت کو ساتھ لیا، اپنے خیمے کے اندر لے کر چلا گیا، صحبت کرتا رہا، زنا کرتا رہا۔ فرمایا اسی کے زنا کے دوران میں اللہ نے آسمان سے بیماری کو بھیج دیا، وہ بیماری طاعون کی صورت میں آ گئی ہے۔ فرمایا جتنی دیر تک یہ خیمے کے اندر رہا اتنی دیر تک 70,000 آدمی موت کے منہ کے اندر اس کے گناہ کی وجہ سے چلے گئے۔ کتنا وقت لگا ہے بتا بھلا؟ 70,000 آدمی، ایک بندے نے گناہ کیا۔ کتنے بندوں نے بھائی؟ ایک ہی بندہ کہتا نا میں اکیلا نماز نہیں پڑھوں گا کیا ہو جائے گا، میرے اکیلے نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور تو اپنے گھر کو تو ڈبا رہا ہے، تیرا وبال جو باہر پڑ رہا ہے اس کا تجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ 70,000 آدمی طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا۔ ایک نوجوان تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس کا نام تھا فیحاس۔ آج بھی بنی اسرائیلی اس کے نام پر قربانی دیتے۔ یہ جب اپنے جانور کو ذبح کرتے نا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جبڑوں کا گوشت، یہ جبڑوں کا گوشت اتار کر اسے کھاتے نہیں ہیں، یہ فیحاس کی اولاد کے اندر اسے تقسیم کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے اندر تو یہ بھی رواج ہے کہ اگر زیادہ ان کے پاس گائیں موجود ہوں تو یہ ان کے اولاد کے نام کی ایک گائیں بھی چھوڑتے ہیں۔ وہی ہندوؤں والا رسم و رواج ہے آج کل کا۔ یہ فیحاس جب آیا نا قوم کے اندر، اس نے دیکھا 70,000 آدمی موت کے منہ میں چلا گیا ہے، طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت مر رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیسے ہوا ہے؟ کہا جی ایک بندہ ہے جو زبردستی خیمے کے اندر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا، زنا کر رہا ہے، خیمے کے اندر موجود ہے، یہ بندہ اس کے پاس نیزہ موجود۔ اللہ اللہ، طاقت بڑی تھی، بہادر بڑا تھا، لڑنا جانتا تھا۔ یہ خیمے کے اندر گیا اور نیزہ بد اندازہ لگا کیسا نیزہ ہوگا اس کا، اس نے وہ نیزہ لیا، اس نیزے کے ساتھ دیکھا کہ دونوں وہی بدفعلی بدکاری کا گناہ کر رہے ہیں، دونوں کو اس نے نیزے کے ساتھ ان کو چمٹایا۔ اس نے عورت کو پکڑا یہاں کھوپڑی کے اندر سے، اسے نیزے کے اندر لیا، اسے آگے کر کے دوسرے بندے کو نیزے کے اندر اس کو لٹکایا، اور لٹکا کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے اس کو لے کر باہر آ رہا تھا۔ اس کی جو یہ کونیاں تھی یہ نیچے یہاں لگ رہی تھی، یہاں کی طرف، اور یہ لے کر وہاں پر آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ یہ اکیلا بندہ کہ جس کی وجہ سے طاعون کی بیماری آئی، 70,000 بندہ ہمارا ایک دن موت کے منہ کے اندر چلا گیا، وجہ کوئی اور نہیں ہے، وجہ یہ دونوں ہیں، وجہ یہ دونوں ہیں۔ میرے ملک کے اندر بتا، اندازہ کر کے بتا، کیا ایسا جرم نہیں ہو رہا؟